بینک ملازم کا اجتماعی قربانی میں حصے کا حکم۔ میرا ایک دوست بینک میں ملازم ہے۔ اب قربانی کا موقع ہے، لہٰذا میرے اس دوست نے اجتماعی قربانی میں مطلوبہ رقم جمع کرا دی۔ دوسرے دن اس کی جمع کردہ رقم یہ کہہ کر واپس کر دی گئی کہ آپ چونکہ بینک میں ملازم ہیں اور وہاں سودی کاروبار ہوتا ہے، آپ کی رقم کی وجہ سے دوسروں کی جمع کردہ رقم بھی حرام ہو جائے گی۔ مزید یہ کہ اس رقم سے حج عمرہ بھی ادا نہیں کیا جا سکتا۔ دریافت یہ کرنا ہے کہ بینک ملازم اپنی تنخواہ کی رقم سے قربانی حج عمرہ ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ شریعت محمدیہ میں اس کا کیا حکم ہے؟ اب یہ سوال ہو گیا، بڑا ہی اہم سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، واضح ہے کہ قربانی میں اگر کوئی حرام آمدنی والا حصہ دار شامل ہو، مثلا بینک کا کوئی ملازم یا انشورنس کا کاروبار کرنے والا یا سودی کاروبار کرنے والا شریک ہو جس کے ذریعے آمدنی مکمل حرام ہو یا اس کی غالب آمدنی حرام ہو، تو شرکاء میں سے کسی بھی کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ اس لیے حرام آمدنی والے کو قربانی میں شریک نہ کیا جائے اور نہ ہی مال حرام سے حج یا عمرہ کیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حرام مال اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کر فرماتے، بلکہ حرام مال ثواب کی نیت کے بغیر فقراء میں، غریب لوگوں میں تقسیم کرنا ضروری ہے۔ باقی اگر کوئی شخص مال حرام سے حج کرتا ہے تو اس کی گردن سے حج کا فریضہ ساقط ہو جائے گا، لیکن قبولیت کا درجہ حاصل نہیں ہوگا۔ الغرض خلاصہ یہ ہے کہ مذکورہ شخص کو چاہیے کہ اپنی بینک والی آمدنی سے اجتماعی قربانی میں حصہ نہ ڈالے، البتہ اگر ایسا آدمی کسی سے حلال رقم لے کر قربانی میں حصہ ڈالے گا تو اس کو اجتماعی قربانی میں شامل کرنا جائز ہوگا۔ یہ ایک گنجائش ہے کہ کسی سے حلال پیسے لے لے، یعنی دوسرے پیسے لے لے، وہ لے کر اجتماعی قربانی میں دے دے، بعد میں جو ہے پھر وہ جو قرض بنے گا وہ پھر اپنے دوسرے پیسوں میں سے دے دے، تو یہ اس کی بھی گنجائش ہے۔ لیکن جو پیسے ہیں براہ راست بینک والے پیسے ہیں، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ جو بینک والے ہیں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، بجائے یہ کہ وہ آگے سے یہ کہتے پھریں مولوی بھی ایسے کر رہے ہیں، شریعت پہ کوئی بھی نہیں چل رہا، مکمل طور پہ ایسے نہیں ہو رہا، ویسے نہیں ہو رہا۔ جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں تو لوگ اس طرح کی آگے سے باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح کی باتیں کرنا فضول ہیں۔ اگر لوگ غلط چل بھی رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بھی غلط ہی چلنا ہے، صحیح چلنے والے بھی بہت ہیں، اور صحیح کبھی غلط نہیں ہو سکتا اور غلط کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، چاہے میں جتنا مرضی غلط کو صحیح کہتا رہوں، صحیح کو غلط کہتا رہوں۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔